السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست و ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجزیہ نگار جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے اس ہفتے میں دو بڑے واقعات ہوئے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا کہ الیکشنز جو ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں جو کہ تحلیل ہو چکی ہیں، ان کے الیکشن 90 روز کے اندر کرانا لازمی ہے۔ 3 ججوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ ایسا کرانا لازمی ہے۔ 2 ججوں نے کہا کہ یہ از خود نوٹس نہیں بنتا۔ اس کی من مانی تشریح کی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ 3-2 کا نہیں ہے، 4-3 کا ہے۔ لیکن بالآخر الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے مشاورت کی اور پنجاب کے الیکشن کے لیے 30 اپریل اور 7 مئی کی تاریخیں تجویز کی، اور صدر مملکت صدر عارف علوی نے 30 اپریل کی تاریخ پر اتفاق کیا۔ تو اب ایک طرح سے یہ اچھی خبر ہے کہ بے یقینی کی فضا ختم ہو جانی چاہیے اور الیکشن جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو منعقد ہوں گے۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ ہم ہارون صاحب سے اس پہ مزید تفصیل پوچھیں گے۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ڈالر کی قیمت اچانک بہت بڑھ گئی اور پاکستانی روپے ایک طرح کا بلڈ بات ہو گیا۔ جو بہت عرصے سے حکومت نے عارضی طور پہ روکا ہوا تھا، ایک دم اس کی قیمت اوپن مارکیٹ میں تو 325 روپے تک چلی گئی۔ آج 4-5 روپے کم ہوئی ہے اور 278 279 تک آ گئی ہے، جو کہ 285 تک کل چلی گئی تھی۔ اور حکومت نے جو شرح سود ہے، بنیادی شرح سود، آپ کو پتہ ہے بہت کہا جاتا ہے کہ جی ہم بلا سود بینکاری کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 3% اضافہ کر کے اسے 17 سے 20% کر دیا، اور کاروباری حلقے خاصے پریشان ہیں کہ اتنے بھاری شرح سود پہ ہم جب قرضہ لیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے۔ ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہارون صاحب، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کرانا لازمی ہے 90 روز میں، اور صدر مملکت اگر تاریخ نہ دیں تو صدر مملکت تاریخ دیں پنجاب اسمبلی کی حد تک، اور خیبر پختونخوا میں گورنر سے آپ مشاورت کریں، اور صدر نے 30 اپریل کی اب فائنل کر دی ہے، تو آپ کا خیال ہے ابھی بھی کوئی شک شبہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان میں قیاس آرائیاں بہت ہوتی ہیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہوں گے، اکٹھے ہی ہوں گے جب ہوں گے قومی اور صوبائی کے۔ دیکھو، وہ ایک تو وہ ہے نا جو خواہش کو خبر بناتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جرنلسٹ ہیں، میڈیا گروپس ہیں، پھر یہ کہ ان کے اپنی پارٹی کے عہدیدار ہیں، ورکر ہیں، بینیفیشریز ہیں، وہ ایک بہت ایک مافیا ہے پوری، اور اس کے بے شمار ظاہر ہے آپ نے مافیاز کی کچھ نہ کچھ تاریخ پڑھی ہوگی، اٹلی کی، امریکہ کی، تو وہ لا تعداد ایسے لوگ ہیں جنہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک تو جو وہ خواہش ان کی نہ ہو، دوسری بات یہ کاسٹ بہت ہے الیکشن کی، یعنی الیکشن کے بعد میری رائے میں ہر ایک کو حق ہے کہ میری رائے کو غلط قرار دے، اپنی ہر آدمی کا، جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر کوئی اپنے سچ کا ذمہ دار ہے۔ 3/4 میجورٹی کے ساتھ وہ جیتے گا اگر فیئر الیکشن ہوتا ہے۔ عمران خان۔ اچھا۔ اور اگر فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر بات ہی دوسری ہے نا کہ پھر کیا ہوگا۔ پھر وہ دیکھیے ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات سازگار ہو رہے ہیں عمران خان کے لیے، باوجود اس کی غلطیوں کے۔ ہاں جی، مثلا یہ جیل بھرو تحریکی، آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور دباؤ رکھنا ہے، دباؤ تو ویسے ہی اتنی بڑی میجورٹی کا ویسے ہی اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رہا کیا جائے، اور ہائی کورٹ نے کہا وہ معطل کر دیا ان کی نظر بندی کا جو نوٹیفیکیشن تھا، تو اب وہ رہا ہو جائیں گے۔ مطلب یہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا۔ اچھا، کاسٹ اتنی بڑی ہے کہ یہ اربوں خربوں میں نہیں آپ سما سکتی۔ دیکھیں نا، ایک بہت بڑا طبقہ 30 ارب روپے جو ایک زمانے سے، نہیں 30 ارب کیا، 300 ارب بھی نہیں، جو لوگ ہاریں گے انہیں جو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک تو وہ ہے نا جی کہ وہ جو فائدے انہوں نے اٹھائے، ایک جو اٹھا رہے ہیں مستقل، تو کون اس کا۔ ویسے ہارون صاحب ایک الیکشن پہ میں نے تو لاہور میں دیکھا 70-80 کروڑ روپے۔ الیکشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، جو مالی فائدے اٹھائے ہیں مافیا سے وابستہ لوگوں نے، صرف اگر زرداری صاحب اور ان کے ساتھیوں کے نے جو فائدے اٹھائے اس کا اعداد و شمار بڑھا تو شہباز شریف صاحب کر سکتے تھے اگر کرنا چاہتے، پیٹ نہ پھاڑتے، اعداد و شمار مرتب کرتے، گلیوں میں نہ گھسیٹتے۔ تو یہ یوں سرنڈر تو نہیں کیا کرتا کبھی حکمران طبقہ، جس کو جو اتنے فائدے اٹھا رہا ہے، $17 بلین سالانہ اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اچھا، کرپشن اس کے علاوہ ہے، اور ہر طرح کے فائدے اس کے علاوہ ہیں، پروٹوکول اس کے علاوہ ہے، قانون توڑنے کی اجازت آزادی اس کے علاوہ ہے، لیکن
جب پہاڑ سے اوپر سے پتھر لڑکتا ہے تو ہوا اسے نہیں روکتی، پھر آپ جو مرضی کر لیں، ہوا کے آدمی بھی اسے نہیں روک سکتا۔ جب جو ایک تقدیر کا فیصلہ، جب بات مسلسل میں عرض کر رہا ہوں اتنے دنوں سے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قدرت کی منشا کیا ہے۔ باقی تو ظاہر ہے کہ انسان کو کشمکشی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ تو دائمی کشمکش ہے، آزمائش کے لیے اور زندگی تنوع میں ہے، کشمکش میں ہے، آزمائش میں ہے، روک اب نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا؟ دیکھیں امریکہ سے بھی اس کے اشارے مل رہے ہیں۔ امریکی یہ کہہ رہے ہیں جو روک نہیں سکتے عمران خان کو، الیکشن کو نہیں روک سکتے، عمران خان کو نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب امریکہ سے اشارے کیا آ رہے ہیں؟ جو وہی جو بات آپ نے بھی کہی تھی کہ بھائی ایرانی انقلاب کے بعد اب امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہے، اس کے بعد سے ان کا یہ رہا ہے کہ پاپولر لیڈروں کے ساتھ تصادم سے گریز کیا جائے۔ ان کے مفادات کیا ہیں اس علاقے میں جس پہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا پاکستان چین کے ساتھ تعلقات منقطع کر کے خود کو بھارت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے، ایٹمی پروگرام سے ویسے امریکہ کی بھی چین سے 700 ارب ڈالر کی تجارت ہے، یورپ کی 800 ارب ڈالر کی ہے، ہاں ٹھیک ہے، آسیان کی 1000 ارب ڈالر کی ہے۔ اب چین کو اس طرح سے آپ کوئی کنٹین کر لے کہ واشنگٹن میں بیٹھ کے امریکہ کو اس بات سے تو چین کو اس چیز سے تو وہ روک نہیں سکے۔ وہ چپس جو تائیوان میں بنتی تھی انہوں نے مینج کر لیا کہ وہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ کے برابر جا پہنچے۔ اور چین بھی اتنی بڑی طاقت ہے اور ان میں تحمل زیادہ ہے، اور رازداری کی صلاحیت زیادہ ہے، پلاننگ کی وہ ہے زیادہ ہے، اپنے صلاحیت استعداد زیادہ ہے۔ تو وہ امریکہ سے بھی پھر یہ امریکہ یہاں مطلب اگر کچھ لوگ چاہتے ہوں، فرض کیجئے کہ مارشل لا لگ جائے، ایمرجنسی ہو جائے، اپنا جناب کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بن جائے، تو امریکہ کس منہ سے اس کی امریکی تائید کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں مگر پہلے تو کرتے ہی رہے ہیں۔ نہیں، اب حالات مختلف ہیں نا جی، پہلے کرتے رہے۔ آج کی دنیا کوریا کی جنگ کے بعد دنیا اور بدل چکی ہے۔ ایک تو ویسے یوکرین کی جنگ کے بعد دنیا، یورپ رو رہا ہے، امریکہ کو تو اتنا نقصان نہیں پہنچا، یورپ کی معیشت تو برباد ہے۔ دنیا بھر میں مسائل ہیں، اور اس میں پھر پاکستان کی ایک دو، ویسے تو وہ اس نے کہا کو ولسن کیا ہے وہ ادارہ اپنا ولسن سینٹر نے کہا، اس کے گوگلی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا، مائیکل کوگل مین نے، کہ جی اب پاکستان کو کوئی مدد نہیں ملے گی اس بنیاد پر کہ جی وہ بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن یہ پاکستان کے ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا افغانستان اسٹیبلائز رہے گا؟ کیا سینٹرل ایشیا تک اس کا اثرات نہیں ہوں گے؟ کیا ایران پہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ کیا یہ خطرہ امریکیوں کو نظر نہیں آتا کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگ گلیوں میں نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چین اور روس بلاک کے ساتھ جاتے ہیں، یہ نعرہ لے کے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو 80-90% سپورٹ تک چلا جائے گا، پھر یہ لوگ رہیں گے کہاں؟ لہٰذا الیکشن تو کرانا ہی ہوں گے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا انداز جارحانہ بڑھ رہا ہے، یہ اصل میں مایوسی کی اور فرسٹریشن کی علامت ہے۔ وہ تو مریم نواز نے تو آج جسٹس کھوسہ، جسٹس ثاقب نثار پہ دوبارہ اٹیک کیا، کہا وہ چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کیا کرنا چاہیے؟ چھپ کر ٹاک شو کرنے شروع کر عمران وہ نواز شریف تو چھپ کے نہیں بیٹھے، نواز شریف تو بالکل چھپ کے، وہ تو گوال منڈی میں اکثر نظر آتے ہیں، گوال منڈی میں تکے کباب کھا رہا ہوتا ہے۔ ویسے اس کی جگہ تو گوال منڈی ہی تھی، یہ تو لوگوں نے ایسی معاشرے کی لیکن مریم نواز کہتی ہے میں جب آئینہ دکھاتی ہوں پنپتے ہیں تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے۔ نہیں آئینہ، وہ کیا آئینہ دیکھو، انہیں آئینہ خود دیکھنا چاہیے۔ کیا اچھا شعر اس پہ ہے شعیب بن عزیز کا، آئینہ دیکھنے والے تیرے قرباں جاؤں، خود ہی سنگھار کیا خود ہی کہا سبحان اللہ۔ انہیں وہ اپنا بار بار انٹرویو سننا چاہیے کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے، ویسے نہیں ہے ان کی، وہ تو خود فرماتی ہے 90 کروڑ کی ہے، اور جب 90 کروڑ کی کوئی سیاست، لندن کیا میری تو پاکستان میں بھی جائے نہیں، پھر اس کے بعد یہ کہا نا 90 کروڑ کی ہے۔ اچھا، پھر وہ 90 کروڑ کی جب ایک پولیٹیشین کہتے تو پھر 90 کروڑ کی تو نہیں ہوتی نا، وہ تو آپ کو پتا ہے کنزرویٹو پرائس ہمیشہ بتائی جاتی۔ بات یہ ہے
کہ کوئی چیز جسے نہ رکنا ہو نہیں روک. لیکن اسحاق ڈار تو کہہ رہے ہیں عمران خان کی گھٹیا سیاست نے ملک کو نقصان پہنچایا. اسی لیے لفظ گھٹیا استعمال کیا ہے نا, تیر لگا ہے نا نشانے پہ. اور ویسے ہارون صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا اب وہ عمران خان کا کیا ملک کے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے ایک منٹ, عمران خان کا حامی اخبار تو نہیں ہے نا ڈان نے کیا لکھا ہے, یہ جملہ نقل کیا ہے, Mr. Dar's actions over the last 5 months have imposed punishing cost. سخت سزا دی ہے انہوں نے on the people, to the people and the country. ٹھیک ہے, ملک کو اور عوام کو. یہ تو ڈان کہہ رہا ہے, باقی اخبارات بھی ڈان جو ہے حامیوں نے ان کا دفاع کرنا چھوڑ دیا. اخبار نویسوں نے کم از کم یہ کیا ہے کہ یار دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں بھئی آپ نے بھی تو جھکی ماری. 75 سال کی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں تھی, کبھی. پہلے تو کہتے ہیں نا 50 سال, وہ 72 کا بھٹو کا, بھٹو نے بھی جو اکانومی جس طرح برباد کی ہے, جیسے کوئی ریوڑ گھس جائے فصلوں میں اور فصلوں کو برباد کر دے, اس میں سارا اب پھر برین ڈرین اتنا ہی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں. اچھا ہارون صاحب, اتنا انجینئر جا رہے ہیں, چونکہ آپ ادھر آ رہے ہیں تو 8.5 لاکھ لوگ تو چلے گئے نا ریگولر طریقے سے. اٹلی جاتے ہوئے ہمارے کتنے لوگ 8.5 لاکھ ہیں قانونی, باقی کتنے گئے غیر قانونی طور پہ اٹلی میں. اور وہ ہماری ایک ہاکی کی بڑی زبردست پلیئر ہوتی تھی, وہ بھی بیچاری اس میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی. اور پھر وہ ایف آئی اے والے چھاپے مارتے ہیں ہیومن سمگلرز کو پکڑنے کے لیے, کچھ کو پکڑ لیتے ہیں, بعد میں پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. ایف آئی اے والے کیا چھاپے ماریں گے, ایف آئی اے والے تو بھیجتے ہیں جتنے واقعات آپ چاہیں. میں آپ کو میں اس کو دیکھتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں گا. اور ایف آئی اے کے جو لوگ جن کی یہ ڈیوٹی ہے ملک کو باہر جانے سے بھیجیں, ان میں سے 2 کو تو میں قریب سے جانتا ہوں کہ وہ کھرب پتی ہو گئے. کھرب پتی ہیومن سمگلنگ میں انوالو ہونے کی وجہ سے وہ جہاز بھر کے بھیجتے تھے. 26 اور 27 فروری کو 2 کشتیاں ڈوبی. ان میں سے ایک صاحب نواز شریف صاحب کے جلسوں کا بندوبست کیا کرتے تھے اور ویگنوں میں ہزاروں آدمیوں کو بھر کے لایا کرتے تھے. ہاں وہ بڑے نامی گرامی ہیں. اب تو وہ شاید میڈیا میں بھی نہیں, وہ ایک اور صاحب ہے, ان کی بات کر رہا ہوں. ایک اور صاحب ہیں جن کے چرچے ہی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی آپ جائیں نا میرٹ میں یا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں, تو کسی کونے میں چھپ کے پیسٹریاں کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو اچھا پیسٹریاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہارون صاحب, یہ اب جو سیاست ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے الیکشن سے انحراف ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے نا, سپریم کورٹ سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے. وہ کوئی رستہ نکال سکتی تھی مگر اس نے تو نہیں نکالا. نہیں, جب وہ انہوں نے کہا نہیں وہ 4-3 کا فیصلہ تھا. ارے بھائی 2 جج نہیں الگ ہوئے, 4 جج الگ ہوئے. ہاں, اور جو 2 جج دوسرے جن پہ آپ بات نہیں کر رہے, وہ تھے جنہوں نے سوالات اٹھائے تھے کہ بھائی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی, فلاں چیز کیوں نہیں ہو رہی. چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو وہ اسی لیے ان پہ اعتراض اسی لیے تھا نا. اچھا, کیا ارشد شریف کے قتل پہ اظہار نہیں کیا تھا محترمہ مریم نواز صاحب؟ اب ہارون صاحب جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آئین کی پابندی لازمی ہے, جواب دیں جی. چلیں میں کہتا ہوں ہم سیاست کے ٹریک پہ رہتے نا, چلیں گے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اس پہ بعد میں دیوار میں سے ایک اینٹ گر جائے, آپ اس کو گوارا کریں گے, دوسری گرے گی, تیسری گرے گی. کوئی جو لا قانونیت کی چیز ہے, کوئی چیز جو شبہ پیدا کرنے والی چیز ہے کسی جرم میں, اس کو بھولنا کبھی نہیں چاہیے. نظریہ ضرورت کی طرف ہمارے جسٹس صاحبان نہیں گئے, معزز جج حضرات. انہوں نے آئین کی روح کے مطابق ایک فیصلہ دے دیا, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی لیکن بن نہیں سکا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا, کوئی نہیں مانتا. لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اور انہوں نے وہ جو تھا انٹر کورٹ وغیرہ وہ ختم ہو گیا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کر لی, 30 اپریل اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے, تو اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ججز اپنا خیر منائیں, ابھی بھی لوگ شبہات ہیں کہ یہ کوئی جھاکا لگا رہے ہیں کوئی. یہ تو شبہات تو اس وقت تک رہیں گے جب تک الیکشن والے دن پولنگ شروع نہیں ہو جاتی. ہماری تاریخ ایسی پھر یہ جی, اور نہیں اس وقت تو اسباب سارے وہ عوامل موجود ہیں نا جس سے شبہ ہوتا ہے. ویسے ہارون صاحب الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی 2 سیٹیں تھیں, آج وہ ہوتی ہوگی, مگر اس طرح کی مافیات نہیں ہوتی ہیں نا.
اس طرح دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی ملک کا بجٹ تو ہو $40 بلین کا اور $17 بلین اشرافیہ پہ صرف ہوتے ہوں، 4 ارب روپے ٹیکس دیتے ہوں زمیندار، اور 675 ارب روپے کی مراحت لیتے ہوں، سبسڈیز لیتے ہوں، دکاندار 40% ایگزمپٹڈ ہو اکانومی ٹیکس سے، نہ زمیندار دے گا، 24 لاکھ دکاندار ہیں، نہ دکاندار ٹیکس دیں گے، یعنی بڑے دکاندار، ایک بہت چھوٹا دکاندار ہے تو وہ تو ایگزمپٹ ہی ہونا چاہیے، ظاہر ہے، بلکہ اس کی مدد اگر کچھ ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ اچھا اپنا یعنی ڈار صاحب کس دعوے کے ساتھ آئے تھے جی؟ یعنی مفتاح جو ہے صاحب جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں، جیسے ایک نالائق طالب علم کو پینٹ کیا جاتا ہے۔ مفتاح صاحب نے کیا کیا تھا؟ اچھا ہارون صاحب، آپ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو سیاست کی طرف لا رہا ہوں کہ شیخ رشید نے آج ایک اہم بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے شہباز شریف کو مشورہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف سے کچھ ہوا ہے، انٹریکشن ہوا ہے کہ صوبائی قومی کے اکٹھے الیکشن کراؤ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قباحت ہو جائے گی صوبائی کے الگ الیکشن ہونے سے، قومی کے تو خرچہ بہت بڑھ جائے گا، پہلے آپ 2 صوبوں کے الیکشن کرائیں گے، ان پہ اتنا خرچہ ہوگا، کیونکہ اگر اکٹھے ووٹ پڑ جائیں تو خرچہ آدھا رہ جاتا ہے، اور قومی اسمبلی کے پھر بعد میں کرائیں گے، صوبائی حکومتیں کسی پارٹی کی ہوں گی، قومی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر وہ اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں، اور پابندیاں بھی ان پہ ہو سکتی ہیں کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے اس پارٹی کے لوگ۔ ایک نہیں، کئی طرح کی پیچیدگیاں۔ پہلی بات یہ ہے 50% اخراجات نہیں ہوں گے، 75% ہوں گے جی۔ 2 صوبوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 70% پاپولیشن تو یہی ہے نا، یہی ہے بالکل، تو ظاہر ہے 70-75% اخراجات، اور ایمرجنسی میں اخراجات بڑھتے ہیں جی، ٹائم کم ہے تو پرنٹنگ کے اخراجات بڑھیں گے، کاغذ کے اخراجات بڑھیں گے، موومنٹ کے اخراجات بڑھیں گے، اور دوسری بات ہیجانی کیفیت ہوتی ہے الیکشن سے پہلے، بہت میں تلخی بہت پیدا ہو جائے گی، جیسے آج شروع ہو گیا ہے، بڑے المناک واقعات ہو سکتے ہیں اس میں، اللہ معاف کرے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بچائے، اس سے کوشش تو کرنی چاہیے۔ تو وہ تو الیکشن تو اکٹھے ہونے چاہیے، تو سادہ سی بات ہے، لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور جمہوری ملکوں میں ہی ہوتا ہے، یہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، کہتے ہیں یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا، بھئی یہ بنانا ریپبلک بن چکا ہے، بن کیا جائے گا؟ سپریم کورٹ نے تو آئین کو اپہولڈ کیا نا، نہیں اس سے تو ایک ڈھارس پیدا ہو گئی کہ نہیں ہم آئین کے ٹریک پہ ہیں، اتنے عرصے کے بعد یہ امکان پیدا ہو گیا کہ ہم پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے، لیکن اگر سارے لوگ اس کو خوش دلی سے تسلیم کرتے ہیں، انڈیکیشنز تو یہ آ رہے ہیں اب، جیسے نا انڈیکیشنز اگر 20-25% لوگ بھی ہنگامہ رائی پہ تلے ہوں اور ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں، اب یہ امریکہ پہ بھی منحصر ہے، اگر وہ یہاں فساد کرانا چاہتا ہے، ان کو تھپکی دیتا ہے تو پھر فساد ہو۔ ریاستی اداروں کے ابھی تو رول اہم ہے، اور ان سے تو مجھے لگ رہا ہے ریاستی اداروں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کریں، عمران خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ریاستی اداروں سے بات کریں، ماضی کے مردے نہ اکھاڑیں، ان کی اپنی پارٹی میں سارے اولیاء نہیں ہیں، وہ اس کی تحقیق کرائیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، یہ کبھی دفتر جاتا ہے اور کبھی جاتا ہے، اور یہ تحقیقات کرائیں کہ کتنے درجن ان کی پارٹی کے لیڈروں کو انہوں نے اپنا سرپرستی فرمائی ہے، اور اس پہ سخت دل آدمی ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ دیکھ، ایک آدمی جیسے کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا، ایک آدمی جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا سیاست سے، جو لوگوں سے جس کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں تھا، الیکشن سے 3 مہینے پہلے کم از کم میں نے خبر دی کہ یہ خریدنا چاہتا ہے پرائم منسٹرشپ، اور میں آپ کو تفصیل سے کسی وقت بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں کو اس نے خریدا، اور کس طرح گروپ بنا، اور کس طرح عبدالقیوم نیازی کو ناکام بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی، جس کا کوئی جرم، جس نے جا کے عمران خان سے کہا کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی ہے، میں ابھی استعفیٰ لکھتا ہوں، اور استعفیٰ بھی دیا، کہا یہ استعفیٰ حاضر ہے، آپ نے مجھے پرائم منسٹر بنا دیا، مگر مجھے بتا دیں کوئی کام جو میں نے ایک غلط کیا ہو، اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی چیز میرے علم میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح وہ اپنی پارٹی کو ٹھیک کریں، مسائل کا حل جو ہے وہ سوچیں۔ آپ کی پارٹی کی حالت یہ ہے کہ 1 ہفتہ نہیں چل سکی تحریک، وہ تو یعنی سپورٹ آپ کی اتنی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں، اور تنظیم کی حالت یہ ہے، اور آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ، انہوں نے بزدار کو بنوایا، انہوں نے محمود خان کو بنوایا، انہوں نے تنویر الیاس کو بنوایا، جس کو آپ ہٹائیں گے
یعنی ہے تو میرا اندازہ کوئی غائب تو نہیں جانتا، اس کو آپ ہٹائیں گے ایک دن، ٹھیک ہے، اور بھائی ان چیزوں پہ توجہ دیں. اور بڑا لیڈر وہ ہے جو معاف کرنا جانتا ہے. لیکن اب لگتا ہے پریکٹیکل ہو گئے. اب پرویز الہی کو بہت پریشر تھا کہ پرویز الہی کو قبول نہ کیا جائے، صدر نہ بنایا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے وفاداری نبھائی، ہم ان سے نبھائیں گے. نہیں، پہلے سے تو بہرحال بہت بہتر لرن کیا ہے. ارد گرد بڑے ایسے لوگ ہیں، اب نام لے کے میں بتانا نہیں چاہتا آپ کو کہ کسی نے کہاں کہاں کیا کیا کچھ حاصل کیا. ویسے تو ہارون فیصل آباد کا ایک لیڈر ہے، اس کے میں نے کہا اس کے قواعد جمع کر کے بھیجیں، پارٹی کے لیڈر ورکر سے کہا، پی ٹی آئی کے ورکروں سے کہا. اور ایک صاحب ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سرائیکی بیلٹ میں، اپنا زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور لوگ ہیں. اور پارٹی کو کی تطہیر کرے، اس کو بہتر بنائیں، اچھے کینڈیڈیٹ لائیں. کچھ نوجوانوں کو اس وقت تو سنہری موقع ہے، کچھ ایسے صاف ستھرے لوگوں کو آگے لائیں. ٹھیک ہے، یہ کیا کن لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا پیسے لے کے تو اپنا، کس نے پیسے لیے؟ وہ پختونخوا میں جو ہوئے تھے، آپ کو یاد نہیں؟ ہاں، پختونخوا میں ایم پی ایس، لیکن ان کو نکال دیا تھا انہوں نے پارٹی. اور کیا آپ نے ٹکٹ دیے تھے کہ جی 20 آدمی آپ کے چلے گئے قومی اسمبلی میں. اچھا ہارون صاحب، ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت جاری رکھیں. ناظرین، ہم وقفے پہ جانے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے ملکی سیاست کے بارے میں، اور ہارون صاحب کا موقف تھا کہ الیکشن میں جائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اگر آئین کی حدود میں رہنا ہے تو پھر تو الیکشن کرانے پڑیں گے. اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہی الیکشن سویپ کریں گے. وہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں. لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ عمران خان مقبول تو بہت ہیں، لیکن وہ کچھ اداروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں ان کی قبولیت نہیں ہے. نہیں تو ادارے کیا کریں گے؟ ادارے آئین توڑیں گے. ادارے جو ہیں وہ بیلٹ باکس، جیسے بے نظیر بھٹو کو کارنر کیا گیا. بے نظیر بھٹو کی مقبولیت ایسی نہیں تھی. بے نظیر بھٹو کی مقبولیت نہیں، ایک زمانے نو تو اس کا ڈیٹا موجود ہے، وہ تو گیلپ کے سروے موجود ہیں. اس وہ تو گیلپ ہی تھا سروے کرنے والا. اور 39% میکسیمم کبھی ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر ہم عوام کی رائے اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے پاکستان میں، اس کا مطلب ہے ہم ٹریک پہ چڑھ گئے آئین اور قانون کے. نہیں، ٹریک پہ تو فعال طبقات جب تک کسی بڑی حد تک راہ راست پہ نہیں آتے. دیکھیے یعنی اشرافیہ جو جی حکمران تو وہ اپنا دیکھیے نا، ایک آدمی ہے وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے کسی عمل سے. مثلاً میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ گجرانوالہ کے کئی کارخانے ایسے ہیں جو صرف گیس چوری پہ جن میں جو اربپتی بنے ہیں جو لوگ. ٹھیک ہے، اچھا ویسے آپ کو پتا ہے بجلی کی 35% بجلی جو ہے یہ چوری ہوتی ہے، اس کے بل پہ بل نہیں ملتے حکومت کو. تو وہ آسانی سے نہیں کوئی اپنے مفادات ترک کیا کرتا. آپ کی بات سے نا میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اشرافیہ کی جکڑ بندی ہے اور وہ دوسرے طبقات کو شریک نہیں کرنا چاہتی، پارٹیسپیشن. اور بہت سے لوگ، بہت سے اخبار نویس، بہت سے میڈیا گروپ، بہت سے وکلاء حضرات جن کے اب گرفت ٹوٹ رہی ہے. اب تو وکلاء نے بغاوت کر دی، ٹھیک ہے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی. ہارون صاحب، یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا، بزنس مین جو تھے وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اور یعنی یہ عالم تھا کہ ایک صاحب گئے، انہوں نے کسی سفارشی کے ساتھ حمزہ صاحب سے ملاقات کا وقت مانگا، بہت پرانی بات ہے، اور صرف اتنی درخواست کی کہ ہمارے ہاں شادی میں چند لمحے کے لیے تشریف لیں، اور پھر یہ کہا کوئی خدمت بھی بتائیں. تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا اس کو کوئی خدمت بتاؤ. خدمت اس کو بتائی گئی. مطلب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بر صغیر کی ٹائم بھی مطلب ہولناک قدامت پسندی ہے نا، اور شاہ پرستی ہے، ہاں جی، ڈپینڈنس ہے یعنی طاقتور لوگوں پہ، ایک پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے. یہ خان صاحب کہتے ہیں نا پھر خوف ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا، کافی کم ہو گیا ہے. مڈل کلاس کا سائز بھی تو بڑا ہو گیا. ہاں، سائز بھی بڑا ہوا. نہیں، سوشل میڈیا نے بہت بڑی تبدیلی کی نا. دیکھیے نا، میڈیا کو مینیج کر لیا گیا. مین اسٹریم میڈیا کو مینیج کر لیا گیا نا. اس کو نہیں کر سکے. لیکن اس کا کیا علاج ہے جی؟ ٹک ٹاک، ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا. ایسے تو جو امریکہ میں جو پاکستانی ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے، جو ان میں سے گالیاں بکتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی نہیں. بہت سے لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جو گالی بکتے ہیں مخالفین کو، اس لیے کہ آپ انہیں یہ کہتے ہیں، یہ دھمکی دیتے ہیں
کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. تو جس کو آپ یہ کہیں گے تمہیں تباہ کر دوں گا. اور ایک دن تو بڑا عجیب لطیفہ ہوا, میں نے کہا کہ بھائی یہ جو کمنٹس کرتے ہیں, میں نے پہلے تو کمنٹس بند رکھے کچھ دن, پھر اس کو کھولا, پھر میں نے کہا آپ مہربانی کر کے گالی نہ دیں, دلیل جتنی مرضی سخت دیں, شدت سے دیں. تو کم از کم 10 ایسے میسج آئے کہ ہمیں گالیاں دینے کا حق ہے, آپ ہمیں گالیاں دینے سے کیوں روکتے ہیں. اچھا, ریاست مدینہ اور گالی دینے کا حق, یعنی میں نہیں کہتا کہ عمران خان نے ایسا کیا ہے, لیکن یہ آپ مطلب یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. نہیں, جذباتی ہونے کا مطلب گالی دینا ہے, اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جس نے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی کو گالی دی اس نے خود کو گالی دی, کسی کے ماں کو گالی دی تو اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے, اپنے باپ کو دے رہا ہے, اپنے بھائی کو دے رہا ہے. تو بھائی آپ اس کے راستے میں کانٹے کیوں بچھا رہے ہیں؟ گندی گالیاں بکتے ہیں نام لے لے کے ہیں یہ 5 7 10 15 آدمی. ایک وہ آدمی جو تنقید کرتا ہے یا سخت تنقید بھی کرتا ہے, انتہائی سخت تنقید بھی کرتا ہے, مگر دلیل دیتا ہے, شواہد فراہم کرتا ہے, اس کی بات دوسری ہے. اینی ہو, جب یہ طوفان اٹھتے ہیں اس طرح کسی کی پبلک سپورٹ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ یہ روس میں 1917 میں ہوا, اس کو روک سکا شاہی خاندان. پھر ہم نے ایران میں دیکھا, ساری دنیا شہنشاہ ایران کی پشت پہ کھڑی تھی. آپ اس ملک کا نام بتائیں جو ایران کے حق میں تھا, ایک کا نام بتاتے. ٹھیک ہے, ضیاء الحق دورہ کرنے کے لیے گئے تھے اس کا, اور مجھے یاد ہے مصطفیٰ وہ اپنا امریکی تھے, مسلمان ہو گئے تھے, تو وہ مجھے کہتے آپ کے صدر کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہاں انقلاب آ رہا ہے. اچھا, پھر ہم نے افغانستان میں 2 بار یہ دیکھا جب خلق خدا جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن پھر ہم نے سوشلزم کو جاتے دیکھا. اچھا, چین میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کمیونزم. چینی جو ہے روسیوں کو ترمیم پسند کہتے تھے, آپ اصل روس والے, پھر آپ امریکہ میں چینی کہتے تھے, روس والوں نے اچھا کہتے تھے. اچھا, یہ کھڑے ہوئے جب بظاہر تو یہ لگا کہ یہ جو نوجوان احتجاج کر رہے ہیں چینی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف, یہ مار ڈالے جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے, لیکن پالیسیاں تو سب بدلنی پڑی. اب کیا ہے, اب تو کمیونزم کا نام ہی ہے نا. ویسے ہارون صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کی جکڑ بندی ہے, مان لیا, لیکن یہ الیکشن ہونے سے وہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی, کمزور ہوتی جائے, نہیں کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی. ایک بات اگر سمجھ لی جائے کہ کوئی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں ہوتی, یہ بیسک کلیہ ہے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. اب ہم بیٹھے روتے رہتے ہیں, یہ ہو گیا جی, وہ فلاں یہ کر دے گا, وہ فلاں نے یہ کر دی, فلاں ادارے نے یہ کر دیا, فلاں ادارہ یہ کر دیا, لوگ بک گئے. وہ اللہ کے بندو, دنیا اس سے بھی بدتر رہی ہے. بھائی 18ویں 19ویں صدی میں یہ سکھ, یہ مرہٹے, یہ خانہ جنگی, کسی آدمی کی جان محفوظ نہیں تھی. یہ تو صرف ہمارے ہمیں اس طرف تو نہیں جانا چاہیے نا. بھائی دنیا میں بہتری جب بھی آتی ہے تو کسی مرتب معقول کوشش سے آتی ہے نا. کوشش کی طرف آپ جائیں تو یہ جکڑ بندی کیا, جب لوگوں کے طوفان اٹھیں, توڑ پھوڑ نہ کریں, گالی نہ دیں, الزام تراشی نہ کریں, پرامن اور عدم تشدد. بالکل عدم تشدد جو ہے بس بہترین طریقہ عدم تشدد کا ہے. اور آپ اپنے مطالبات کو, میں اپنے بلوچ دوستوں سے کہتا ہوں, مجھے بہت رنج ہوتا ہے, میں بلوچستان کے ذکر سے میرا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے. او اللہ کے بندو, کشمیریوں کو دیکھو, کشمیریوں نے رفتہ رفتہ کتنے اختیارات حاصل کر لیے اور مزید کریں گے. گلگت بلتستان والوں کو دیکھو, تعلیم کی شرح بہت بہتر ہو گئی, جابز سب سے زیادہ کشمیر سے اسٹیٹس مانگ رہے ہیں جو نہیں. بھائی انہوں نے کیا کیا, مرحلہ وار اختیارات حاصل کرتے گئے. اب آزاد کشمیر میں اختیارات اتنے ہی ہیں جتنے صوبوں کے پاس ہیں, اور کچھ اور اگر کوئی باقی ہیں تو وہ کوشش کریں تو حاصل کر سکتے. ویسے ہارون صاحب ایک طریقہ یہ بھی ہے اس جکڑ بندی کو توڑنے کا کہ بلدیاتی اداروں کو زیادہ مضبوط بنایا جائے, آئینی گارنٹیز رکھی جائیں کہ یہ جو کھلواڑ کرتے ہیں, جب دل چاہ توڑ دیا, یہ بہت ہے. جیسے ایز ہی کمز ان پاور, عمران خان کا یہ فرض ہے کہ جو اس کو ضروری کام کرنے چاہیے سول اداروں میں تطہیر کرنے کے علاوہ, نہیں تطہیر سے مراد خود نہیں, کسی سسٹم کے تحت کسی میں عدالتیں کریں, آئینی ترامیم کر کے بلدیاتی اداروں کو تو جب آپ مستحکم کر دیں گے نا جی,
تو چند یہ 10 15 20 سال کے بعد آپ کا یہ ترقیاتی فنڈز کا مسئلہ، میں رحیم یار خاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک صاحب تھے ہمارے عزیز تھے، کڑوے بہت تھے وہ، لیکن لاہور میں اگر کوئی فوارہ 1 کروڑ کا لگتا تھا وہ پتہ نہیں کیسے 3 لاکھ پہ لگوا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ٹھیکے داروں کی نئی کھیپ پیدا کر دی. کسی لڑکے نے کہا مجھے نوکری کو چھوڑ، نوکری کو 2-4 مستری پکڑ اور یہ کر، اور یہ کام ہے، یہ ٹریننگ کر، اور اپنی یہ گلی کی مرمت کر. جب آپ ٹھیکے داری نظام کتنا، بہت اس پہ بات ابھی نہیں کریں گے، کتنا پیسہ ٹھیکے داری نظام کھاتا ہے، اپ ٹل 70%، 20% تو ہر پروجیکٹ میں، 30% کہتے ہیں، 35% بجلی کے پیسے آپ کے گئے جو عدم وصولی میں، اور یہ گئے یہ آپ کی غلہ منڈیاں، یہ ایسے یہ ڈاکہ زنی کے مراکز ہیں، یہ آپ کا CDA ہے، یہ آپ کے سیکریٹریٹس. ہارون صاحب ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد بات جاری رکھیں گے. ناظرین، آج ہم نے اب تک جتنی بات چیت کی ہے سیاست کے حوالے سے، اس میں سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہارون صاحب نے جو جتنی بھی پہلو جو ہے ان پہ روشنی ڈالی کہ ایک مخصوص طبقے کی، ایک اشرافیہ کی جکڑ بندی ہے پورے سسٹم پہ، اور جب تک وہ نہیں ٹوٹے گی مسائل حل نہیں ہوں گے. مثلا اکانومی میں آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کے 5% امیر لوگ ہیں وہ پورے ملک کی 60% دولت کے مالک ہیں، جبکہ آدھے پاکستانی 50% پاکستانی صرف 3% کے مالک ہیں. اتنا گیپ ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، امیر اور غریب کا. ہارون صاحب، یہ IMF سے جو معاہدے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت شرائط مان چکے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ابھی تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط وہ سخت کرتے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا، جب آپ بلیک میل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، جب آپ کا وزیر اعظم ٹی وی پہ کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ ہم نے کہاں کہاں انگوٹھے لگائے، اور پھر کوہیجن کا یہ عالم ہے، وہ اقبال نے کہا تھا وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام وحدت. وہ یہ تو نکلا یار وہ لاہور کا پرانا بڑک باز، اولڈ سٹی کا، وہ جو پنجابی فلموں میں 60s اور 70s میں جو کردار ہوتے تھے جو رفتہ رفتہ ختم ہو گئے، یہ تو وہ نہیں. مظہر شاہ کہتے تھے نا، اسی بڑک ماریے تھے انج ہو جاندہ ہے جی، پرندے اڑدے پرندے دے نہیں ایڑی مار کے دھرتی ہلا دیتے ہیں. اچھا، اڈی مار کے دھرتی ہلا دیتے ہیں. وہ یہ تو وہ نکلا. بھائی وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم نے منت سماجت کی، جہاں چاہ انگوٹھا لگایا، اور اتنی ان پہ رکت آ رہی ہے، یہ کہتے اتنی شدید بے بسی بے چارگی کی حالت ہے کہ ناقابل بیان ہے. اس کے لیے موضوع لفظ نہیں. اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دولت کیوں نہیں جمع ہوگی اپنا امیر طبقے کا چند آدمیوں کے پاس. منشا صاحب کس حساب میں جاتے تھے جی چین؟ سلیمان صاحب وہاں کس لیے جاتے تھے؟ سلمان شہباز کی بات، سلمان شہباز کس لیے جاتے تھے؟ بات یہ ہے کہ آپ 115 روپے آج کے دن گھی میں اضافہ ہوا. ہاں جی، یوٹیلیٹی سٹورز پہ. آپ یہ دیکھیے کہ بحری جہازوں کے کرائے کم ہو گئے، یہ کھانے کے تیل کی قیمتیں گر گئی دنیا میں، پٹرول سستا ہو گیا، پاکستان میں مہنگا ہو گیا، اس کے باوجود ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا جس دن آپ نے حکومت چلائی، آپ کے پاس کوئی منصوبہ تھا ہی نہیں. کہہ رہے ہیں 170 پہ لاؤں گا، وہ 280 پہلے یہ کہہ رہے تھے ہم ڈالر 160-70 پہ لے آئیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور فلاں کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو مجبوراً ریاست کو بچانے کے لیے ریاست کو آپ بچا رہے ہیں. بھائی مر گئے لوگ، 3-4 کروڑ آدمی خطے غربت سے مزید نیچے چلے گئے. مڈل کلاس تو تباہ ہو گئی، سیونگز ختم ہو گئی لوگوں کی، ان کی ویلیو 1/3 رہ گئی. کیا جی، زندہ رہنا مشکل ہو گیا. لوگ بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں، یہاں تک آپ لے آئے، اور آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ عمران خان نے کیا. کمال ہے یار. پھر آپ 11 مہینے سے تقریباً حکومت میں ہیں، آپ کی کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے نا. کچھ تو آپ نے کیا ہوتا. ویسے جب یہ پچھلی حکومت گئی تھی تو پاکستان کا تجارتی خسارہ 38 ارب ڈالر تھا. نون لیگ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، جو زر مبادلہ قرضوں پہ ساری معیشت اپنی تعمیر کی نا جی. اچھا ہارون صاحب، اس پہ کل بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے، آج وقت ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین، کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.